کوئی آدمی یہ دیکھے کہ میری زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے تو بس ابھی طے کر لے کہ آج سے میری نماز نہیں چھوٹے گی. ہر آدمی اپنا حساب خود لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کے گناہوں اور عیبوں کو چھپا رکھا ہے. راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان. تو یہ راز آپ کسی اور پر فاش نہ کریں، راز رکھیں اپنے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان معاملے کو ٹھیک کر لیں اور طے کر لیں کہ میری زندگی میں جو گناہ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی اس وقت دوبارہ پھر توبہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، روزانہ کرتا ہوں الحمدللہ، اس وقت بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں. ہم میں سے ہر آدمی سوچے میری زندگی میں جو گناہ ہے آج سے میں وہ گناہ چھوڑوں گا انشاءاللہ، جو بھی گناہ مجھ سے ہوتا ہو. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حالات بدلنے والے نہیں ہیں. بھائیوں، حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم سب اپنے اللہ کو ڈھنگ سے راضی نہ کر لیں اگر، اور اپنے حالات کو صحیح نہ کر لیں اگر، تو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، جا چکے ہیں. جو حالات اس ملک میں پیش آ رہے ہیں، اور اس ملک کی بات نہیں ہے، یہ علماء جو واقف ہیں حالات سے وہ جانتے ہیں کہ جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے. بہت سادہ لفظوں میں عرض کروں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ہر جگہ آ رہی ہیں. اللہ کی شریعت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شریعت پر عمل کرنے کی آسانی دیتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اپنے کرم سے ہمیں ایسا موقع دیتے ہیں کہ ہم آسانی سے شریعت پر عمل کر سکیں. لیکن یہ نعمت ہم نے میں نہیں کہتا گنوا دی ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی کی نہیں ہے. ہمیں نماز ہر جگہ پڑھنے کی سہولت حاصل تھی، مگر ہم نے اپنے گھروں میں بھی نماز چھوڑی ہے. ان علماء سے پوچھو، ان میں سے سب سے ادنا فرد میں ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے جہازوں کے دروازوں پہ نمازیں پڑھی ہیں، ٹرینوں کی سیٹوں پہ تو بہت پڑھی ہے، ایئرپورٹ پہ پڑھی ہے، اسٹیشنوں پہ پڑھی ہے، بسوں میں پڑھی ہے، اور ہر جگہ دوسرے بھائیوں نے زیادہ مدد کی ہے نماز پڑھنے میں. مگر اب ماحول بدل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے قدر نہیں ہوئی ہے. تو بدلیے اپنے آپ کو، ورنہ حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اور ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ خراب حالات میں، مشکل حالات میں دین پر چل سکیں اور ایمان پر باقی رہ سکیں. اللہ کا کرم ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے اس بڑے جلسے اور بڑے مجمع کے ذریعے یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو بدلنا ہے، اپنے گھروں کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرنا ہے. یہ ایک خاص ڈیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے مقرر ہے. اور آخر میں یہ بات کہ یہ مدرسے دین پر قائم رہنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جتنے ذریعے ہیں ان میں سب سے مضبوط ذریعہ مدرسہ ہے. سب سے مضبوط، صاف بات ہے بالکل. دین کے سارے کام ہیں اور ہمارا سب سے تعلق ہے، لیکن سب کا جو مرکز ہے اور سب کا جو مضبوط سہارا ہے وہ مدرسہ ہے. اور یہ بات آپ سمجھے نہ سمجھے، دوسرے اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا نہیں ہے اور کچھ کیا نہیں ہے. یہ جو ابھی رومال بھرا رکھا ہے اس کا گواہ ہے کہ مسلمان اللہ کی توفیق سے، خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان اللہ کی توفیق سے اپنے دین کے کاموں میں اپنا حصہ ضرور لگا لیتا ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے باقی رہنے کی، ایمان پر باقی رہنے کی، اور ان کے کاروبار جیسے بھی ہیں وہ کاروبار چلنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کمائی میں سے مدرسوں کے لیے پیسہ نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہے کہ مدرسوں کے کام میں، دین کی اشاعت کے کام میں ان کے پیسے کو قبول کیا ہے. تو آپ سب مدرسوں کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. ہم مدرسوں والے، میں یہ بات صفائی سے کہتا ہوں، مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں کو چلانے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں چندہ دینے والے اور مدرسوں کی کمیٹیوں میں شامل جو ہماری بستیوں کے لوگ ہیں، وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے پاس باقی رکھے. یہ مدرسہ ہمارا 40 برس پرانا مدرسہ ہے، اور میں نے
پہلے بھی شاید کہا تھا، میں اس کی بنیاد کے وقت موجود تھا، گنگوں میں پڑھتا تھا، 1402 اور 1 کی بات ہے شاید، 2 کی بات ہے شاید، 2 کی بات ہے. اور ایک عظیم شخصیت جن سے ہمیں اللہ نے سالوں مستفید ہونے کا موقع دیا، اور جو جلسوں میں کہیں نہیں جاتے تھے، حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود حکیم ننمیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کے جلسے میں تقریر فرمائی تھی. میں اس تقریر میں شریک تھا. یہ مبارک مدرسہ ہے اور مسلسل 40-42 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے. آپ اس مدرسے کو بھی مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتے ہوں وہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اور ہمارے ان عزیزوں کو، ان بھائیوں کو جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قوت عطا فرمائے، آسانیاں دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.